یہ 22-24 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ صرف چند پارٹیوں کے سربراہوں کا ملک نہیں ہے۔ تنقید برائے اصلاح تو ہونی چاہیے، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آج آپ چنگے ہیں تو بھائی آپ پھر چنگے کام کر لیں۔ پی ٹی آئی کو اور عوام کو تحمل کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اب چاندنی رات کا مزہ وہی کرتا ہے جو چاند سے اچھا تعلق رکھتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پریس کانفرنس تو کل سب نے سن لی، اور اس پر جو رد عمل آ رہا ہے یا آ چکا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام اور مقتدرہ حلقے جن سے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو سمجھنے کے لیے گھر کو سمجھنا ضروری ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اگر باپ اور بیٹا یعنی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، سارے پوری فیملی، باپ اور بیٹے کے درمیان اگر کوئی کسی بات پر تنازع ہو جاتا ہے تو کسی حد تک وہ تنازع بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے بات چیت کے ساتھ۔ باپ سمجھا لیتا ہے، بیٹا ایکسکیوز کر لیتا ہے۔ لیکن اگر بیٹا اس بات پر آ جائے کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں اور والد صاحب آپ کو معذرت کرنی ہوگی، پھر ہوتا کیا ناظرین، مالک تو گھر کا باپ ہی ہوتا ہے نا۔ پھر بیٹے کو یا تو سرنڈر کرنا پڑتا ہے اور یا پھر گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ باہر جا کے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور گھر کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ مجبوری ہو گئی نا، پھر باپ کے ساتھ تنازع ہو جائے تو پھر بیٹا گھر میں تو نہیں رہ سکتا نا۔ اسی طرح جیسے میاں بیوی ہیں، اگر وہ ایک گھر میں رہتے ہیں تو میاں جون سا ہے وہ مثل ایک باپ کے ہوتا ہے، اور جو بیوی ہے جیسے ملک ہے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دھرتی جون سی ہے وہ ماں ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک ماں کی طرح ٹریٹ کرتی، تبھی جا کے معاشرہ یا گھر صحیح طریقے سے چل سکتا ہے۔ اب ناظرین، ہوا کیا یہاں پہ ڈائریکٹ فائرنگ شروع کر دی گئی، اور جب ڈائریکٹ فائرنگ آئی تو آبویسلی پھر رد عمل تو پھر گولے اور بارود کے ساتھ آنا تھا نا۔ تو یہ ڈائریکٹ فائرنگ ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ کسی پلاننگ کے تحت، کسی ضابطے کے تحت، کسی اصول کے تحت کام ہونے چاہیے۔ اب میں جو کل کی پریس کانفرنس ہے اور اس پہ جو کہا گیا اور پھر جو دکھایا گیا، یعنی کہ ڈائریکٹ کسی بھی معاشرے میں، آپ نے کبھی کسی بھی ملک میں یا کسی معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ ڈائریکٹ آرمی چیف کو آپ ہٹ کر رہے ہیں؟ چلو ایک لیول تک تنقید برائے اصلاح تو ہونی چاہیے، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے نا۔ اب ہوا کیا کل کہ مسلسل تنقید، مسلسل میمز بنائی جا رہی ہیں، مسلسل غلط القابات سے نوازا جا رہا ہے۔ ملک کی جو سالمیت ہے واقعی اس کو اس وقت خطرہ پڑ جاتا ہے کہ جب اب ڈائریکٹ آرمی چیف کو ہر طرف سے آرمی چیف کو پکڑے جا رہے ہیں اور ہٹ کیے جا رہے ہیں، فوج کو کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ بحیثیت ایک پاکستانی یہ میں بات کر رہا ہوں، ناٹ ایز این اینکر میں یہ بات کر رہا ہوں، بلکہ ایک پاکستانی بھی تو ہوں نا۔ تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اب دیکھیں نا، جس طرح اب جو لاوا پک گیا ہے اور جس طرح جو صورت حال ہو گئی ہے کہ یعنی اتنی ہیٹ ہو گئی ہے، اس حد تک بات جو سی ہے وہ بگڑ گئی ہے کہ آپ کو مثال ناظرین کہ اگر بوائلر کو اس کو زیادہ ہیٹ مل جائے اور ابلنے کی حد تک آ جاتا ہے تو بوائلر پھٹ جاتے ہیں، اور جب بوائلر پھٹتا ہے تو اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے وہ تمام کا تمام پورے علاقے کو، جو اس کا ساتھ نزدیک علاقہ ہوتا ہے، اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کل والا جو معاملہ ہوا، یہ کو کل اسپیشلی کل نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے بہت پہلے سے کچھ محرکات چل رہے تھے۔ اس وقت جو صورتحال ہوگی، یعنی آج ہر بندہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جی ڈی جی ایس پی آر نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اور ایک ہی مخالفت کرنی شروع کر دی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی پیپلز پارٹی کو چھیڑ کے دیکھ لے آج، تو کیا پیپلز پارٹی والے ساروں کا واقعی جیسے وہ زرداری صاحب کہتے تھے کہ میں اینٹ سینٹ بجا دوں گا، مسلم لیگ نون کو آپ چھیڑ کے دیکھ لیں، وہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ اور جو ویسے ہوا، یعنی یہ وقت آتا رہتا ہے، کدی کوئی چنگا کدی کوئی چنگا۔ تو اگر آج آپ چنگے ہیں تو بھائی آپ پھر چنگے کام کر لیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو بھی چھیڑا جائے گا تو وہ تو پھر آگے سے جواب دے گا۔ میں نہیں ہے اس وقت خدا نہ خواستہ کو انتشار پیدا کرنا چاہ رہا، گجرانوالہ میں میاں صاحب نے کیا کہا تھا؟ گجرانوالہ میں تو میاں صاحب نے ڈائریکٹ نام لے کر کہا تھا کہ جی مجھے جواب دیا جائے۔ تو آج میاں صاحب اچھے ہیں، واقعی اچھے ہیں، لیکن میاں صاحب اگر آپ اچھے ہیں، پیپلز پارٹی اگر اچھی ہے، یا پی ٹی آئی اس وقت جو بری ہو گئی ہے، تو کم از کم آپ تو سیاست دان ہیں نا۔
اگر ایک انسٹیٹیوشن اپنے خلاف نہیں سن سکتا تو پھر آپ ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ کو بھی تو چاہیے مل کے چلیں. انسٹیٹیوشن بھی جو ادارے ہیں، ہمارے ادارے جو سے ہیں، وہ سارے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کر رہے ہیں. چھیڑ خانی تو کرتے ہیں آپ. اور اگر آپ ہی مل کے بات کریں اور عوام کی خوشحالی کی بات کریں، ملک کی سلامتی کی بات کریں، دشمن کے اگینسٹ فوج کا ساتھ دیں، تو کون سا ملک ہے جو آپ کے ملک کی طرف میلی آنکھ دیکھ سکتا ہے؟ اب یہ نہیں دیکھنا کہ چلو آج دی واری لگی اسی تے چنگے، کل تو اڈی بھی لگی سی. تو پھر ایسا نہ کریں. آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کی عزت کریں، احترام کریں، اور خصوصی طور پر پی ٹی آئی کے جو طاقتور لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو دانشور لوگ ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے جسے کے حساب سے بہتری کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اگر واقعی ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان کی سالمیت کو دیکھنا ہے، پاکستان کے جو عوام ہے اس کی بہتری سوچنی ہے، تو پھر یک طرفہ کاروائی جو سی ہے وہ مناسب نہیں ہے. ساروں کو، میں نے کل کہا تھا کہ ساروں کو مل کے بیٹھنا ہوگا اور مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو ان کا اپنا موقف ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے، جمعیت العلماء اسلام کا اپنا موقف ہے، یا باقی جو پارٹیز ہیں سب کا ایک موقف اپنا اپنا، اور اسی طرح پی ٹی آئی کا بھی اپنا ایک موقف ہے. یعنی اگر سارے بندے اپنے اپنے موقف کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو یہ صوبائیت کو ہوا مل جاتی ہے، یہ ملک کے خلاف بات چلی جاتی ہے. اب ہر آدمی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ گیا ہے، تو بھائی پھر ملک کو کس نے سوچنا ہے؟ کون سوچے گا؟ میں آج اپنے اس ویلاگ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو اور عوام کو تحمل کے ساتھ کام لینا چاہیے. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اب ہر بندے کو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، چاہے مسلم لیگ نون کا ہے، چاہے یعنی اگر سیاسی پارٹی جو ہے پاکستانی تو اب رہے نا. اب تو پارٹیوں والے ہو گئے. بھی آپ کون نے کہا جی میں پیپلز پارٹی تھا، تسی کون نے کہا جی میں مسلم لیگ نون تھا، جی میں پی ٹی آئی کا ہوں. یعنی کہ اب پاکستانی تو رہا کوئی نہ، اب ہو گئے پارٹی باز. یعنی پارٹیوں کے بندے ہیں، اللہ کے بندے بھی ختم ہو گئے، پاکستانی بھی ختم ہو گئے، اور پھر کیا ہوگا؟ اب پارٹی کے بندے شروع ہو گئے. تو جب پارٹیوں کے بندے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر تضادات جنم لیتے ہیں، اور جب تضادات جنم لیتے ہیں تو پھر معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور انتشار پھر آپ سمجھتے ہیں ناظرین کہ پھر کس لیول تک لے جاتا ہے، اور پھر کہاں تک آگ لگتی ہے، اور پھر جنگل پھر پورا جل جاتا ہے. خدا نہ خواستہ کبھی بھی ایسا کام نہ ہو کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ پورے جنگل کو لپیٹ لیا جائے. ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کو اس وقت حوصلے سے، اور پی ٹی آئی کے جو سمجھدار ترین لوگ ہیں آج ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے جسے کے حساب سے اپنا حصہ ضرور ڈالیں. کس چیز کا؟ سمجھداری کا. یعنی سمجھ کے ساتھ چلیں. اب صورتحال بالکل، یعنی نیریٹو ہی بدل گیا نا. اب تو صورتحال ہی بدل گئی. اب کہاں سکون، کہاں امن؟ اب امن بھی ختم اور سکون بھی ختم. کہاں جائے غریب عوام؟ اب یعنی وہ جو غربت والا کھاتا تھا نا جی، کہ غربت بڑے غریب ہیں، خطے غربت کی لکیر سے بالکل نیچے جا رہے ہیں، اب تو وہ باتیں ہی نہیں رہیں. اب تو عوام کی بات ہی نہیں رہی. اب تو عوام کیا کرے؟ یعنی خدا کی قسم، صبح لوگ اٹھتے ہیں اس آس کے ساتھ کہ روزی پہ جا رہے ہیں، آگے روزی ہوتی نہیں ہے. فساد، دنگے، تنازع، یہ کیا طریقہ کار اس ملک کے اندر شروع ہو گیا. اب میں نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ لے رہا ہوں، نہ کسی پارٹی کی سائڈ لے رہا ہوں. میں صرف اتنا ضرور کہوں گا، بینگ اے نیوٹرل پرسن آف اینڈ دی نیوٹرل سٹیزن آف دس کنٹری، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، اور اگر ہوش کے ناخن لیں گے تبھی تو خوبصورتی پیدا ہوگی. اب ایک اور نزدیک مجھے پھر ایک وہ گانا ایک یاد آ رہا ہے کہ ایک ٹیس جگر سے اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. چاندنی راتیں. اب چاندنی رات کو تو ترسنے لگ گئے ناظرین، ہم پاکستانی چاندنی رات کو ترسنے لگ گئے. اب چاندنی رات کا مزہ وہی کرتا ہے جو چاند سے اچھا تعلق رکھتا ہے. اور اگر چاند سے ہی بگاڑ پیدا کر لیا جائے اور چاند اور زمین کے درمیان بادل آنے شروع ہو جائیں تو پھر چاندنی راتیں تو نہیں رہتی نا. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں آج کل وہ سموگ کی بات چل رہی ہے، تو وہ سموگ، میں ایک مثالاً بتا رہا ہوں ناظرین کہ سموگ میں کیا ہوتا ہے کہ چاند اور سورج
اور جو زمین ہے اس کے درمیان یہ اسموگ آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے کھانسی آ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، چیسٹ انفیکشن ہو جاتی ہے۔ یہی جو میں نے وہ پچھلے وہ گانے کی کچھ مصرے پڑھے ہیں، وہ بھی یہ ہے کہ اگر چاند سے اچھا تعلق رکھا جائے اور ماحول کو اچھا بنایا جائے تو اسموگ نہیں آتی، اور اگر ماحول کو خود ہی آپ خراب کریں گے تو اسموگ تو ڈیفینیٹلی آئے گی، اور پھر چاندنی کے مزے نہیں آئیں گے۔ چاندنی ٹھنڈک دیتی ہے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو میں پی ٹی آئی سے اور پاکستان کی عوام سے بشمول اپنے بھی یہ کہوں گا کہ چاند سے اچھے تعلق رکھے جائیں اور چاند کی طرف پیار سے دیکھا جائے، تو پھر چاند ایسی چاندنی بکھیرتا ہے کہ واقعی سکون کی نیند آتی ہے، اور صبح جب انسان اٹھتا ہے تو بڑا توانا اٹھتا ہے اور بڑے سکون سے اٹھتا ہے۔ میں نے کل کے ویلاگ میں، پرسوں کے اور اس سے پہلے کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ایک میثاق جمہوریت لے کے آنا پڑے گا، یعنی یہ ملک سب کا ہے، یہ 22-24 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ صرف چند پارٹیوں کے سربراہوں کا ملک نہیں ہے، یہ ملک سب کا ہے۔ اب تمام پارٹیاں، یعنی اگر کوئی کہتا ہے نا میں ایک پی ٹی آئی کا ہوں، یا کوئی کہتا ہے میں پیپلز پارٹی کا ہوں، مسلم لیگ نون کا ہوں، یا فلاں جماعت کا ہوں، تو وہ پاکستانی پہلے بنے اور اپنے لیڈر سے بھی یہ کہے کہ بھائی آپ ہمارے بارے میں بات کریں، آپ کو اپنی اقتدار کی پڑ گئی ہے۔ اچھا چلو میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار، اب ذرا غور فرمائیں ناظرین، سب کو تو اقتدار ملا، پیپلز پارٹی کو بھی ملا، مسلم لیگ نون کو بھی ملا، اور پی ٹی آئی کو بھی ملا۔ کیا کس جگہ پہ عوام کے فلاحی جو منصوبے ہیں، عوام کے لیے جو آسانیاں پیدا ہوئی ہوں؟ لوگ تو اس ملک کو چھوڑ کے باہر جانا شروع ہو گئے ہیں کہ یار کیا کریں، یہاں تو بالکل کوئی وسائل ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا وسیلے سے وسائل، تو وسائل تو ہیں ہی نہیں، مسائل ہی مسائل، تو مسائلستان ہو گیا، یہ پاکستان نہیں رہا۔ تو میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ کہتا ہوں کہ تمام سر جوڑ کر بیٹھیں اور عوام کی بھلائی اور پاکستان کی بھلائی کے لیے بات کریں۔ میری بات کو خدا نہ خواستہ کوئی تھریٹنگ سچویشن میں نہ سمجھا جائے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنے لوگوں کا، اپنے ملک کا ہمیں دفاع کرنا اور خیال کرنا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔